بچپن سے ایک جملہ اپنے ہمجولیوں، ساتھی طلباء اور بڑی بوڑھیوں سے سنتے آ رہے تھے کہ بہو آ جائے گا، اور ہیبت اور ڈر کا ایک خوفناک دیو ہمارے خیال و خواب میں ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ یہ بہو ہمیں ہر شرارت، تجسس اور نامعلوم کو معلوم کرنے سے روکتا۔ میرے والدین نے کبھی یہ ڈر میرے دل میں نہیں ڈالا تھا۔ شاید وہ مجھے خود اعتمادی کی بلندی پر دیکھنا چاہتے تھے۔ ڈر ضرور تھا والدین کا، ان کی عزت کا، صحیح اور غلط کی سمجھ بھی تھی، بڑوں کا لحاظ اور احترام بھی مانے رہتا، لیکن بہو سے کبھی نہیں ڈرایا گیا۔ ہاں، میرے ساتھی طلباء اور دوست احباب میں یہ جملہ کافی سننے کو ملتا۔ اسکول میں درختوں کے پچھواڑے یا عمارت کے ایسے کونے جس کے بارے میں ہم ہمیشہ متجسس رہتے، اکثر طلباء یہ کہہ کر ڈرا دیتے کہ بہو آ جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں تجسس میری رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ شکر خورے کو شکر مل ہی جاتی ہے۔ مجھے بھی ہر دور میں اپنے جیسے رفیق مل ہی جایا کرتے تھے۔ میری ایک دوست تھی عظمیٰ، اسے بھی ایسے ویران کونے بہت پسند تھے۔ ہم دونوں اکثر آدھی چھٹی کے وقت اپنا لنچ لے کر ایسے کونوں میں بیٹھ کر کھانا پسند کرتے جہاں کسی کا گزر نہ ہو۔ لنچ کرتے جاتے اور آس پاس کی جڑی بوٹیوں اور گھاس پھوس کا تجزیہ کرتے رہتے۔ خضرو پھول ہماری نگاہوں کا مرکز ہوتے۔ وہ لمحات آج بھی میری یادوں میں محفوظ ہیں اور میری حسین یادوں کا محور ہیں۔ ہر دفعہ ایک نیا پھول ہماری نگاہوں کا مرکز ہوتا اور ہم کئی لمحے بیٹھ کر اس کا تجزیہ کرتے۔ کچھ کو توڑ کر بالوں میں لگا لیتے تو کچھ کی خوشبو کا احساس کرتے۔ غرض یوں ہماری بریک ان خوبصورت لمحات میں گزرتی۔ اسکول کی پڑھائی بچوں کے لیے کتنی کٹھن اور خشک ہوتی ہے، یہ میرے سے بہتر آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ ایسے میں یہ بریک ہمارے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہوتی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں، اگر ہمارے دل میں بھی بہو آ جائے گا جملہ راز سے کھو جاتا تو یہ خوبصورت یادیں کبھی میری زندگی کا حصہ نہ ہوتی۔ میری ایک اور پیاری سی دوست تھی، طاہرہ۔ اس نے اپنے گھر میں بلیاں پال رکھی تھیں۔ وہ اکثر ان کا ذکر کرتی اور ہمیں ان کی تصویریں بھی لا کر دکھاتی۔ جتنی خوبصورت وہ خود تھی، اتنی ہی پیاری اس کی بلیاں تھیں۔ اسے بلیوں سے بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا۔ جہاں ہم بیٹھتے تھے وہیں بلیوں کا گزر بھی ہوتا تھا۔ طاہرہ اپنے لنچ میں سے کچھ بچا کر بلیوں کے پیچھے پیچھے ہوتی اور بالآخر بلیاں اسے الیگ سلیگ کرنے پر مجبور ہو ہی جاتی تھیں۔ طاہرہ ان سے پیار کرتی، انہیں اپنا لنچ کھلاتی اور خوش ہوتی۔